دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات کو یا ربنا یا سلامو کا یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے، یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات ہے۔ تو اللہ والوں، آج یا ربنا اور یا سلامو کا یہ خاص عمل صرف ایک بار ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں خوب برکت ہو جائے گی، آپ کے معاملات میں خوب آسانیاں ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ اللہ والوں، یہ ماہ محرم کی 16 تاریخ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر چکے ہیں، اور اب ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں 16 تاریخ آ گئی ہے، 16 تاریخ آ گئی ہے، اور تیسری جمعرات ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک سے اپنی من کی حاجتیں پوری کروا لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رزق میں خوب خیر و برکت کروا لو، کیونکہ اللہ والوں ایسے موقع سال میں صرف ایک بار ملتے ہیں، اور آپ لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی آپ کو 16 تاریخ مل رہی ہے، تیسری جمعرات کا دن مل رہا ہے۔ بس یا ربنا اور یا سلامو کا عمل، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی دینے والے، اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی عمل دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی آسانیاں اور کامیابیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، بس یا ربنا یا سلامو کا یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ عمل کر لو، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر رحم کر دے گا، آپ پر کرم کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ بس ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو کا یہ شاندار عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ رب کو پکارنے کا محبت بھرا انداز ہے، یا سلامو کے معنی ہے سلامتی دینے والے، یعنی آپ لوگ اپنی حفاظت بھی رب سے کروائیں اور رزق بھی حلال کا حاصل کریں، کیونکہ اللہ والوں یہ حلال کا رزق حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے عمل یا سلامو کا، یہ سلامتی دینے والے، اور ساتھ میں یا ربنا یہ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور ایک چھوٹا موٹا صدقہ رب کی راہ میں ضرور کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی۔ دوستوں، یہ دولت کا بے تحاشا بڑا خاص اور نیاب وظیفہ ہے جو ماہ محرم کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں تیسری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ ترتیب اور وہ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگوں کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بس اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر وہ ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل دیے جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے ماہ محرم کی 16 تاریخ کو تیسری جمعرات کو، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے شان کریمی اور اپنے شان فضل کے صدقے ان کے تمام معاملات میں آسانی، رحمت ظاہر فرماتا ہے۔
تو دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی یہ عمل پڑھیے گا۔ بہت ہی شاندار اور یقین کریں اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی آسانیاں اور کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر جن کی شادی ہو گئی ہے، سسرال میں ان کو مقام نہیں مل رہا، بہت پریشان کیا جاتا ہے، بڑی اذیت دی جاتی ہے، ذہنی دباؤ اور ٹارچر کا ان کو سامنا ہے، تو وہ آج اس عمل کو پڑھ لے، پانی کے گلاس پہ دم کرے، خود بھی پیے اور پھر دوبارہ وظیفہ پڑھے، 3-4 بار اس عمل کو پڑھ لے، دم کرے پانی کے گلاس پہ، اپنی ساس سسر کو پلا دے، انشاءاللہ تڑپنے والی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان بھی عمل ہے اور اتنا خاص وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ یہ تیسری جمعرات کا خاص عمل ہے، خاص دن ہے، عمل بھی خاص ہے، تو اللہ والو لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔
اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو جو مسئلے مسائل میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، اپنے تمام مسئلے مسائلوں کو اللہ والوں اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھیں۔ کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھیں یا ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھیں، کوئی بھی چیز میسر اس کو لازمی رکھے، پانی تو ضرور رکھیے گا اور اس پر دم کر کے اس پانی کو پیے گا، تاکہ آپ کے اندر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں، جتنے کینسر کے جراثیم ہیں، یہ جتنی بھی آپ کے اوپر اینزائٹی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے فضل کے صدقے۔ اب اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔
تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص عمل جو کہ یا ربنا اور یا غفارو کا ہے،
اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی 16 اور 17 تاریخ، یہ تیسری جمعرات اور تیسرے جمعے کے دن پڑھے جانے والا سب سے انمول، سب سے خاص اور نیاب عمل ہے، جو کہ یا ربنا اور یا غفارو کا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ عمل جو بھی پڑھ لے گا، اگر وہ بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار بھی عروج پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ رب العالمین کی بے پناہ مدد آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا خاص فضل آپ پر ہوگا، خاص کرم آپ پر ہوگا۔ بس آج ماہ محرم کی 16 اور 17 تاریخ کو آخر میں یا ربنا اور یا غفارو کا وظیفہ پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا غفارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا غفارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا غفارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا غفارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 9 بار پڑھتے ہی اللہ رب العالمین آپ پر رحم و کرم اور آپ پہ نظر کرم فرما دیں گے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 16 اور 17 تاریخ کو پڑھا جانے والا سب سے خاص اور نیاب عمل آپ کو بتا دیا ہے۔ صرف 9 بار یا ربنا یا غفارو پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس کو پی لیں اور چاول یا چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ اب اللہ والوں، دعا لمبی مانگیں، کیونکہ ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا، اور دعا نبی پاک کے وسیلے جلیلہ سے اور اہل بیت کے وسیلے سے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہی دعا مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر اتنا زیادہ فضل اور رحم کرے گا، آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔